بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نے ایک سوال کیا، بہت اہم سوال تھا، اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت اور ذلت مسلط کر دی گئی ہے، لیکن ایکچول میں یعنی حقیقت میں یعنی آج کل کے دور میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہود اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں، پوری دنیا کے ریسورسز ان کے پاس ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ امیر وہ لوگ ہیں اور دنیا پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں، حکمران بنے بیٹھے ہیں، حکومت کر رہے ہیں دنیا پر، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دبا دیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا ماشاءاللہ تفصیلی جواب دیا اور یہ بتایا کہ یہود کس طریقے سے طاقتور ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی غلطیاں بھی بتائیں کہ مسلمان جو ہے وہ کیوں یہود کے ہتھ کنڈوں میں آتے ہیں، کیوں ان کے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، کیوں آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں ان کو خود ہی طاقتور بنا رہے ہیں۔ تو یہ کافی ڈیٹیل سے جواب تھا، لیکن اس سوال کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی کمی چھوڑی ہے، بہت ڈیٹیل سے جواب دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال اتنا اہم ہے کہ اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، اور اس سوال کا یہ اینگل ہے بھی بڑا ضروری، اور وہ یہ کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہود پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت اور ذلت ہے، مسلط کر دی گئی۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے، لیکن ایکچول میں حقیقت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہود طاقتور ہیں، حکمران بنے بیٹھے ہیں دنیا پر۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی اگین بڑا خطرناک بات ہے، بڑا خطرناک سوال ہے کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ایکچول میں کچھ اور دکھائی دیتا ہے، یعنی دیکھنے والوں کو کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب، یعنی سوال کے اس پہلو کا جواب بہت ضروری ہے، اور یہ سوال صرف کسی ایک اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے یہی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو یہ سوال تب بھی پوچھا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اگر سارے جہانوں کا مالک پروردگار ہے اور سارے دنیا کے سارے خزانوں کا مالک ہمارا رب ہے، تو پھر یہ خزانے ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں غریب ہیں؟ یہ باغ ان کفار کے پاس کیوں ہیں؟ یہ غلام ان مشرکوں کے پاس کیوں ہیں؟ یہ جو اونٹوں کے غلے اور یہ جانوروں کے ریوڑ ان کے پاس کیوں ہیں؟ یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ سوال بہت پرانا ہے، اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں دیا ہے۔ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 85 ہے، دونوں ایک ہی آیت ہے، یعنی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک ہی بات ہے۔ فرمایا گیا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرو، نہ حیران ہو ان کو دیکھ کر کہ ان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، ان کے پاس طاقت ہے، یہ دنیا پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، نہ تعجب کرو۔ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے، ان کی انہی طاقت سے، ان کے انہی وسائل سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے، یعنی ان کی موت کا وقت آئے تو وہ کافر ہی مریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا اس وقت کے دور کے لیے، آج کے دور کے لیے اور قیامت تک کے وقت کے دور کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مال اور حکومت اور اختیار اس لیے دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی تباہی کا باعث بنے۔ اور کس طریقے سے؟ اچھا، یہ عجیب بات ہے، کچھ لوگ ایسا بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دنیا بھر کے خزانے اور یہ فیکٹریاں، ملیں اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے محل، اگر یہ عذاب ہے تو کچھ لوگ سوچیں گے کہ پھر اس طرح کا عذاب ہمیں بھی مل جائے، ہاں؟ لیکن ذرا دوبارہ سوچئے، ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے یہ عذاب بنتا ہے انسان کے لیے۔ دیکھیں، زندگی جو ہے، زندگی یہ وقت ہے، زندگی یہ ٹائم ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ اس ٹائم میں ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ٹائم کسی نہ کسی دن ختم ہو جانا ہے، وہ وقت آنا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہے
کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مال دیا ہے، بڑی فیکٹریاں اور محل دے دیے ہیں، اور ان کی زندگی کا یہ ٹائم اپنے اس مال کو بڑھانے میں، بچانے میں، گنتے رہنے میں، اس کی حفاظت کرنے میں گزر جائے، تو کیا وہ لوگ، یعنی ان کو رب کی یاد ہی نہ آئے، اچھے کام کرنا نصیب ہی نہ ہو، اور اپنے مال سے وہ لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تو کیا ان پر یہ مال، ان کا یہ مال، کیا ان کے لیے عذاب ہوگا یا کوئی رحمت ہوگی؟ یعنی ان کی ساری زندگی گزر جائے اور وہ نیک کام ہی نہ کریں، اپنے اسی مال سے غلط کام کرتے رہیں، یقیناً یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے مال و اولاد کی طرف، ان کی طاقت کی طرف تعجب نہ کرو، اس کو نہ دیکھو۔ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ اور ذرا سوچیں کہ یہود پر کیا ذلت اور لعنت ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ ساری دنیا کے جلسے جلوس نظر نہیں آ رہے؟ ساری دنیا ان پر ذلت، ان پر لعنت بھیج رہی ہے۔ لعنت سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ ڈونٹ بھی یاد آ گئے کہ عزت صرف پیسے میں نہیں ہوتی یا پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ وہ بڑا عزت ہے، عزت والا ہے۔ اس کے پاس پیسے ہوں گے، پوزیشن ہوگی، لیکن اگر وہ غلط کام کرے گا تو دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اس کو وہ ڈونٹ لینے جائے گا تو اس کو کچھ اور ملے گا، رائٹ؟ یہ ایسے غلطی ہو گئی، سیاسی بات ہوگی، سیاسی بات میں کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی اس عذاب کو، اللہ رب العزت کی اس سزا کو دیکھنا چاہیے کہ سزا رب کی ہوتی کیا ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے کہ قرآن پاک نے جو کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن سمجھنا جو ہے وہ اس کے لیے غور کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔